السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات کی بکس نکالیں۔ آج ہم حدیث نمبر 7 صفحہ نمبر 51 کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ آپ اپنی نوٹ بکس بھی نکال لیں اور آپ لوگوں کے قلم بھی تیار ہونا چاہیے تاکہ آپ اہم پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کر سکیں۔ تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتی چلوں جو بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے ضروری ہیں کہ جب بورڈ میں جب کوسچن کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی تشریح پہلے ترجمہ لکھیں، پھر اس کی تشریح کی ہیڈنگ دیں، اور تشریح بھی آپ مختلف پوائنٹس بنا کر کریں۔ آپ موٹے مارکر سے ان کی ہیڈنگز دیں، اس سے ایک اچھا امپریشن کریٹ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا منا من ولم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ اس حدیث کا جو پہلا ورڈ ہے لیسا منا من، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ کون شخص ہم میں سے نہیں؟ جو اپنے چھوٹوں پر صغیرنا، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، یوقر کبیرنا، اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ اس حدیث میں پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں، اللہ حضور پاک کی امت نہیں، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ چھوٹے جو عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں اور تجربے میں بھی کم ہوتے ہیں، وہ بڑوں کی رہنمائی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ رحم کے معنی اور محبت اور شفقت کے معنی میں بہت فرق ہے۔ محبت اور شفقت کچھ تقاضوں کی محتاج ہوتی ہے، جبکہ رحم کسی تقاضے کی محتاج نہیں ہوتا۔ حضور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اگر ہم مثال دیکھیں تو آپ کا رویہ اپنی امت کے ساتھ انتہائی شفقت والا تھا۔ آپ اس کی پہلی ہیڈنگ دیں، بچوں پہ رحم کی مثالیں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کئی مثالیں ہیں جس میں ثابت ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ راستے میں سواری کرتے وقت کوئی بچہ آپ سے ملاقات ہوتی تو آپ سواری روک کر اسے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور اسی طرح جب آپ کی محفل میں کوئی نیا پھل یا نیا میوہ پیش کیا جاتا تھا تو آپ مجلس میں موجود سب سے چھوٹے بچے کو کھانے کے لیے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جنگ میں چند بچے جھڑپ میں مارے گئے، آپ کو معلوم ہوا تو آپ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے لوگوں سے کہا، مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کو قتل نہ کرو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ کفار کے بچے تھے، تو آپ نے کہا کہ ہر بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ بچے اللہ تعالیٰ کے باغ، آپ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ بچے اللہ تعالیٰ کے باغ کے پھول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام حسین آپ پر سواری کر رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ کیا خوب سواری ہے، تو آپ نے کہا کہ سوار بھی تو خوب ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے یہ کہا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں اپنے بچوں سے میرے 10 بچے ہیں لیکن میں اپنے کسی بچے سے پیار نہیں کرتا، تو آپ نے کہا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ نوٹ کریں کہ واضح الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ خدا تعالیٰ بھی اپنی رحمت کی بارش نہیں کرتا۔ اسٹوڈنٹ ذرا سوچیں اس بات کو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی۔
تو آپ اس کوشش کریں کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحم کے طلبگار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر رحم کریں، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پہ رحم کرے۔ ایک شاعر نے اسی بات کو کچھ اس انداز میں کہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس حدیث مبارکہ کا اب ہم دوسرے حصے کی تشریح کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے، اس کی ہیڈنگ دیں آپ، بڑوں کا احترام۔ بڑے جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں، ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے بہترین رہنمائی مہیا کر سکتے ہیں۔ ان کے احترام کرنا ہم لوگوں پر واجب ہے۔ اس احترام کے 3 پوائنٹس ہیں۔ پہلی بات اب ہے کہ مخاطب کے آداب۔ جب آپ کسی اپنے بڑے سے مخاطب ہوں تو آپ مخاطب ہوتے وقت آپ ان عزت و احترام کے ساتھ ان کا ذکر ان سے مخاطب ہوں، کوئی جناب یا محترم کا لفظ بھی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے، ان سے آگے نہ چلیں۔ جب کبھی آپ ہم قدم ہوں، کسی بزرگ کے ساتھ ہم قدم ہوں تو کوشش کریں کہ ان سے پیچھے چلیں۔ ان سے آگے چلنا بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے، بیٹھنے کے آداب۔ جب کسی محفل میں بڑے بھی موجود ہوں تو کوشش کریں کہ وہ پہلے وہ بیٹھیں تب آپ بیٹھیں۔ اگر وہ کھڑے ہیں تو آپ پہ بھی کھڑا رہنا واجب ہے۔ یہ بڑوں سے مراد ایک تو یہ کہ جو گھر کے بڑے ہیں، اس میں دادا دادی کوئی بھی بزرگ ہو سکتا ہے، اور ایک طرف سے بڑے سے مراد یہاں وہ بھی بڑا شخص کہا جائے گا جو رتبے میں بڑا ہے، جس کو کوئی مرتبے میں آپ سے بڑا ہے تو وہ بھی آپ سے بے شک عمر میں چھوٹا ہے، لیکن اگر مرتبے میں آپ سے بڑا ہے تو عزت دینا آپ کا فرض ہے۔ حاصل کلام، آخری ہیڈنگ دیں حاصل کلام، اور اس میں آپ اپنی تمام جو تشریح آپ نے کی ہے اس کو سمرائز کریں گے اور آپ اسے مختصر لفظوں میں دوبارہ سے اس میں لکھیں گے، اور وہ لکھیں گے کہ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش نہیں آتا، اور اپنے بڑوں کو ادب احترام نہیں دیتا، تو ایسے انسان ہونے سے بہتر ہے کہ وہ ایک مثالی معاشرہ تبھی جنم لیتا ہے جب اس معاشرے میں بڑوں کا ادب و احترام کیا جائے اور چھوٹوں کے ساتھ محبت اور سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اب ہم ایک ورک شیٹ کریں گے۔ یہ ورک شیٹ میں نے MCQs بنائے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور یہ MCQs جو ہیں اس میں یہ ہے کہ جو مختلف بورڈز کے پیپر میں مختلف سالوں میں آتے رہے ہیں، میں نے ان میں سے کچھ آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کیے ہیں، اور کہنا اس سے آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلا ہے اس میں، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ڈیش نہ کرے۔ 4 آپشنز دی گئی ہیں آپ کو۔ پہلی آپشن ہے لحاظ، دوسری آپشن ہے انکار، تیسری آپشن ہے ادب، اور لاسٹ آپشن ہے احترام۔ ہمارا کیا لفظ آئے گا؟ یس، احترام۔ سیکنڈ پہ دیکھیں، سیکنڈ MCQs ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے اور اس لیے انسان بھی کرے۔ 4 آپشنز دی گئی ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہے محبت، آپشن نمبر B ہے شفقت، آپشن نمبر G ہے مہربانی، اور آپشن نمبر D ہے عدل۔ ہماری اس اسٹیٹمنٹ میں کیا آئے گا؟ عدل۔ نمبر 3، رحم کے زیادہ حقدار ہمیشہ ہوا کرتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 ہے چھوٹے، آپشن نمبر 2 ہے بڑے، آپشن نمبر G ہے بوڑھے، اور آپشن نمبر D ہے جوان۔ اس MCQs کا آنسر ہے، کیا آنسر ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ چلیں میں خود ہی آپ کو بتاتی ہوں۔ رحم کے زیادہ حقدار ہوا کرتے ہیں چھوٹے۔ نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے رحم کرنا۔ آپشن نمبر 2 ہے بھلائی کرنا۔ آپشن نمبر G ہے معاف کرنا،
آپشن نمبر دال ہے۔ یہ تینوں یعنی کہ جو اوپر تینوں بیان کی گئیں ان میں سے کوئی ایک، اس میں آئے گا رحم کرنا۔ نیکسٹ MCQs ہے، بڑے عام طور پر حقدار ہوتے ہیں۔ بڑے کس چیز کے حقدار ہوتے ہیں؟ آپشن سے پہلے آپ لوگ گیس کریں ذرا، میں ویسے آپشن بتاتی ہوں آپ کو۔ نمبر 1 ہے محبت کے، عزت کے، شفقت کے، اور لاسٹ آپشن ہے مہربانی کے۔ جی بالکل بات صحیح ہے، اس کی آپشن نمبر B کریکٹ ہے۔ نیکسٹ، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان کو مظہر ہونا چاہیے۔ آپشن نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا، نمبر 2 فرشتوں کی صفات کا، پرندوں کی عادات کا، اور لاسٹ ہے کائنات کی خصوصیات کا۔ ہماری اس MCQs کا آنسر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا۔ نیکسٹ، بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا انہیں محروم کرنا ہے۔ شفقت سے، آپشن نمبر 2 انصاف سے، آپشن نمبر 3 احترام سے، آپشن نمبر لاسٹ ہے نفرت سے۔ اس کا آنسر کیا ہے؟ اس کا آنسر آئے گا شفقت سے، یعنی بچوں کو مناسب تعلیم سے محروم رکھنا انہیں شفقت سے محروم رکھنا ہے۔ اور لاسٹ MCQs اشرف المخلوقات ہے پرندے، نمبر 2 آپشن ہے فرشتے، نمبر 3 جنات، اور نمبر لاسٹ آپشن ہے انسان۔ بالکل صحیح، اس میں آپشن جو آنسر ہے وہ ہے انسان اشرف المخلوقات ہے۔